السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور اس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 2 کا ایک عام سوال ڈسکس کریں گے اور اسلامیات لازمی، اس میں چیپٹر نمبر 2 کا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے معاشرتی ذمہ داریاں۔ معاشرتی ذمہ داریاں یہ مین ہیڈنگ ہے آپ کے کوسچن کی، اور پھر اس معاشرتی ذمہ داریوں میں محاسن اخلاق کے نام سے آپ کا کوسچن ہے۔ محاسن اخلاق کیا ہیں اور ان کے اندر کون کون سے محاسن اخلاق آتے ہیں؟ محاسن اخلاق سے مراد اچھے اخلاق ہیں، یعنی وہ اخلاق جو آپ کے کردار کو حسن بخشتے ہیں، جو آپ کے کردار کو روشن کرتے ہیں، جن سے آپ کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، ان کو محاسن اخلاق کہتے ہیں۔ تو محاسن اخلاق میں ہم سب سے پہلے دیانت داری کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیانت داری کسے کہتے ہیں؟ دیانت داری سے مراد اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل، اپنی بات، اپنے وعدے اور تمام تر انفرادی اور اجتماعی معاملات میں امانت و دیانت کا خیال رکھنا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ سپرد کر دو امانتوں کو ان کے اہل کو، جو ان کے اہل ہیں ان کو، یعنی جن سے آپ نے امانتیں لی ہوئی ہیں، وقت آنے پہ ان کو وہ امانتیں لوٹا دو۔ تو قرآن مجید میں آپ سے شارٹ کوسچن کے طور پہ پوچھا جائے گا کہ دیانت داری کے بارے میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ تحریر کریں، تو آپ نے یہ آیت یا اس کا ترجمہ لکھ دینا ہے۔ سیرت رسول میں سے دیانت داری کی کیا مثال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق و امین یعنی دیانت دار کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس سے پہلے بھی عرب کے بت پرست اور بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنوں اور غیروں کی طرف سے لقب عطا کیا گیا وہ صادق یعنی آپ ہمیشہ سچ بولنے، اور امین اور امانت دار یعنی دیانت کرنے والے تھے ہر قسم کے معاملے میں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں رکھی تھی۔ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے ان امانتوں کا بندوبست کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور پھر آپ نے رخت سفر باندھا۔ تو اس میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سیرت رسول میں سے دیانت داری کے متعلق کوئی مثال دیں، تو ہجرت کے واقعے کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب کفار آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو اس وقت انہی کفار کی جو آپ کے گھر کے گرد محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہی کی امانتیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ نے اس دشمنی کے باوجود بھی پہلے ان امانتوں کا بندوبست کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور پھر آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت شروع کی۔ تو یہ سیرت رسول۔ دیانت داری کا دائرہ کار، یعنی کیا کیا دیانت داری کے اندر شامل ہوتی ہے؟ صرف کوئی چیز ہے وہ لوٹا دینا، یہی اس میں ہی ہے دیانت، یا کوئی اور بھی ہے؟ تو دیانت داری تمام انفرادی اعمال میں، انفرادی اعمال سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق ہو، یا ایک بندے کا حقوق العباد کے حوالے سے، یا پورے معاشرے کے ساتھ تعلق ہو، یہ اجتماعی ہوتا ہے۔ اور انفرادی، ایک بندے کا جب معاملہ کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انفرادی، اور اجتماعی جس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو تمام انفرادی معاملات میں، چاہے وہ پرسنل معاملات ہوں یا جس قسم کے بھی، ان تمام میں دیانت داری شامل ہے۔ اجتماعی معاملات، معاشرے کے، سوسائٹی کے معاملات میں، اور زندگی کے ہر میدان میں دیانت داری اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی زندگی گزارتے ہوئے آپ کی زندگی انفرادی ہو، معاشرتی ہو، جس مرضی لحاظ سے ہو، آپ نے انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگی میں دیانت داری کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ محفل کے اندر کی جانے والی بات بھی امانت ہے۔ یعنی آپ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، تو وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ حدیث رسول سے امانت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر دیانت نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ یعنی ایمان کا دعوے دار بھی اگر دیانت سے خالی ہوگا تو وہ حقیقی مومن نہیں ہوگا۔
محاسن اخلاق میں دوسرے نمبر پہ ایفائے عہد آتا ہے۔ ایفائے عہد کا معنی ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنا، ایفا کا معنی پورا کرنا، عہد کا معنی وعدہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے وعدوں اور اپنے معاہدات کانٹریکٹ کو مکمل کرنا، پورا کرنا۔ اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہی ہوتی ہے، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ تو اگر وعدہ پورا نہ کیا جائے، اپنے کانٹریکٹ، آپ کے معاہدات پورے نہ ہوں، تو معاشرے میں امن و امان کے بجائے فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایفائے عہد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب پھر اسی طرز سے کہ قرآن مجید میں یا اللہ رب العزت نے ایفائے عہد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ سیرت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے، سیرت میں سے کوئی ایفائے عہد کے بارے میں واقعہ لکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، جہاں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ایک ٹریٹی کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی کچھ کڑی شرائط تھی، تو حضور نے ان تمام شرائط کو مان لیا تھا۔ وعدہ جب وہ کانٹریکٹ ہو چکا، سائن ہو چکے، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو جندل، جو ایمان لا کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کانٹریکٹ، اپنے اس معاہدے، اپنے اس ٹریٹی کی پاسداری کے طور پہ ان کو واپس کر دیا، کیونکہ اس کی جو شرائط تھی ان میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو مسلمان بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ جائے گا، اس کو واپس کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک ترین مرحلے پر بھی ایفائے عہد کا خیال رکھا، وعدے کو پورا کیا، اور جو آپ نے عہد کیا تھا اس کو مکمل کیا، اور آپ کے لیے، میرے لیے یہ نمونہ چھوڑا کہ جس مرضی قسم کے حالات ہوں، اس کے اندر وعدے کی پاسداری کرنی لازمی ہے۔ پھر آپ سے شارٹ کوسچن کے طور پہ پوچھا جائے گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہمیت واضح کریں ایفائے عہد کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دینہ لمن لا عہد لہ، کہ جس کو وعدے کا پاس نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ محاسن اخلاق میں سے تیسرے نمبر پہ سچائی، سچ بولنا۔ سچائی ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ عالمگیر سے مراد کہ پوری دنیا اور دنیا کے ہر مذہب میں اس کی حقیقت کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، اور سچ سے معاشرے میں امن و سکون آتا ہے۔ پھر سچ بولنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، کہ بات کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت سچا، اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح سیرت رسول سے آپ نے مثال دینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے، اور اس کی سب سے عمدہ مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی صادق یعنی سچے کا لقب عطا کیا گیا تھا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ حدیث رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سچائی انسان کو نجات عطا کرتی ہے، الصدق ینجی، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، والکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ انبیاء کرام کی صفات میں سے سچ بولنا ان کی صفت ہے۔ قرآن حکیم نے انبیاء کی خاص صفت یہ بتائی ہے کہ وہ راست گو یعنی سچ بولنے والے ہیں۔ سچائی کا دائرہ کار یعنی اس کا حدود اربع کیا ہے، دائرہ کیا ہے؟ سچائی نہ صرف بات میں بلکہ انسان کے قول، انسان کے فعل اور اس کے فکر و خیال کی تک سچائی شامل ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ بولے تب بھی وہ سچ بولے، عمل کرے تو عمل بھی اس کا سچا ہونا چاہیے، اور وہ اگر کوئی بات سوچے تو اس میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کی پلاننگ کچھ اور ہو اور عمل اس کا کچھ اور ہو۔ تو یہ محاسن اخلاق میں سے ہم نے یہ پڑھے ہیں، سچائی پڑھی ہے، ایفائے عہد پڑھا ہے، اور دیانتداری آج کے لیکچر میں، اور 3 جو 4 رہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کو کلیئر کریں گے۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن بھی ہے۔ لانگ کوسچن کے طور پہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ محاسن اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی 2 کے اوپر، یا وہ 2 لکھے ہوں گے، 3 لکھے ہوں گے جن کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر لانگ کوسچن کے طور پہ آئے گا تو یہ جو ہیڈنگز میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ لکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، سچائی کیا ہوتی ہے، پھر یہ جو سچائی کی سب سے 3 ہیڈنگ سب سے اہم ہیں،
سچائی فار ایگزامپل اگر آپ لکھیں گے تو سچائی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، سیرت رسول کیا کہتی ہے، اور حدیث میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اس کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ آج کا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔